ایک عظیم علمی روحانی شخصیت نصیب فرمائی جو قبلہ علامہ حضرت پیر محمد انور قریشی صاحب کی صورت میں موجود ہے۔ یقین جانیے آپ بہت سے علاقوں میں جو بظاہر مالی حوالے سے بہت سٹرانگ علاقے سمجھے جاتے ہیں، ڈیولپ ایریے سمجھے جاتے ہیں، ان علاقوں میں جائیں تو بہت دور دور تک کوئی وہاں مستند عالم دین نہیں ملتا، اور یہ آپ عوام میں سے بہت سے لوگ جو باہر ایریوں کے اندر، باہر علاقوں کے اندر کام کرتے ہیں، انہیں اس چیز کا ادراک ہوگا کہ الحمدللہ میں نے ایک دفعہ ہمارے علاقے کے سیاسی نمائندگان، ہمارے وزیر صاحب اور دوست تھے سیاسی، تو ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا جی ہماری تحصیل جو ہے وہ ہمیں ہر کام میں زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور یہ شکوہ آپ جس طرف نکلیں تو آپ کا یہ شکوہ بجا نظر آئے گا۔ بہت سے علاقوں میں جتنے کام ہوئے ہمارے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے وہ کام نہیں ہوئے، لیکن میں نے انہیں ایک چیز باور کراتے ہوئے کہا کہ آپ ہر کام یہاں زیرو سے شروع کریں گے، لیکن پنجاب کی ساری تحصیلوں کا جائزہ لے کر آئیں، ایک چیز میں آپ کو اپنی تحصیل ڈیولپ نظر آئے گی، اور وہ ہے علم دین۔ اس کو ایک لطیفے کے طور پر اور ایک کہانی کے طور پر نہیں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ادھر ملکوال ہے، ادھر چوہا سیدن شاہ ہے، ادھر جیلم ہے، تحصیل جیلم ہے، آگے تحصیل منڈی باودین کے اندر چلے جائیں، جتنا آپ کی رسائی ہو سکتی ہے وہ سارا جائزہ لیں، اور اس سے پہلے آپ کو اپنی تحصیل کی میں ہلکی سی آگاہی دیتا ہوں۔ اس تحصیل کے اندر، تحصیل پنڈ دادن خان کے اندر، ہم نے سال 2 سال پہلے صرف اور صرف اپنے بھیرا شریف کے فضلاء کا ڈیٹا اکٹھا کیا تھا، الحمدللہ 125 کے قریب علماء موجود ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور کسی تحصیل میں آپ یہ جو بزرگ تشریف فرما ہیں، شاید جوان دوست وہ اندازہ نہ کر سکیں، ورنہ آج سے اگر 35-40 سال پہلے آپ جائیں تو آپ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی اپنے علاقے سے نکلنا پڑتا تھا، دور دراز ایریوں کے اندر جانا پڑتا تھا۔ یہ حضور سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم اہلیان تحصیل پر، میں خود ان کے اندر آپ میں شامل ہوں، ہم سب اہلیان تحصیل پر کہ بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے قبلہ استاد جی کی شکل میں ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم پھول دیا، ایک ایسا پودا لگایا جو پودا نہیں رہا، اس نے پورا باغ بنایا، اور اس سے آگے آپ لوگ اگر آپ تحصیل کا جائزہ لیں تو بیک ورڈ ہونے میں بہت سارے گاؤں ہوں گے، لیکن جو پیچھے پیچھے چند گاؤں ہیں ان کے اندر آپ کا گاؤں بھی ہوگا۔ بہت سے پرابلم ہر گاؤں کے اندر ہیں، لیکن پسماندگی کے اندر بہت پیچھے سائیڈ پر چھوٹا سا یہ گاؤں ہے،
لیکن میں یہ بھی آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، الحمدللہ جو خدمت دین، جو علم دین کا سلسلہ آپ کے گاؤں کے اندر ہے، وہ آپ کو شاید اس پورے ڈویژن کے اندر نہیں ملے گا۔ میں لمبی چوڑی تو نہیں ہوئی بول رہا، لیکن میں اتنا کر رہا ہوں، یہ نسلیں سنورتی ہیں۔ سب سے زیادہ خدشہ، کسی بزرگ نے بولا تھا کہ اگر ہم بابے تو تھوڑا محسوس کرتے ہیں نا، پیچھے سے بچوں کی آواز آ جائے تو رولا رپا ڈالتے ہیں کہ کدھر آ گئے۔ وہ شاید ترکی کے اندر کی یہ بات ہے کہ وہاں کسی نے بولا تھا کہ جس علاقے کے اندر مسجدوں میں سے بچوں کی آواز ختم ہو جائے، وہ اپنے مستقبل کا ماتم کریں، ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ آپ جو بزرگ ہیں، یہ تو دھیرے 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 دھیرے، آپ نیک لوگ ہیں، مسجدیں آپ سے آباد ہیں، لیکن آپ آہستہ آہستہ، ظاہر ہے ہر کسی نے دنیا فانی کو چھوڑنا ہے، آخرت کو سدھارنا ہے، تو یہ جو نسل ہے، یہ بچے جو ہیں، یہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ لوگ اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی آنے والی جو نسل ہے وہ محروم نسل نہیں۔ الحمدللہ ان کے پاس کچھ اور ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کے پاس دین کا شعور ضرور ہوگا، دین کی سمجھ ضرور موجود ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جائیں نا کبھی شہروں میں، یہ بچہ محمد علی رضا، یہ کاشف، تیسرے کا نام کیا تھا جی؟ محمد فاروق، اس عمر کے بچوں کو لفنڈی کرتے آپ دیکھیں گے، اور ان سے دو چار باتیں بھی دین کی پوچھیں تو شاید انہیں نہیں آتی ہوں گی، اور یہاں اتنا ایک معصوم بچہ کھڑے ہو کر بسم اللہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، اور اتنی خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے، یقیناً اس کے پلے میں اور کچھ پڑے نہ پڑے، وہ ساری زندگی بسم اللہ کی فضیلت سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ جس بچے نے کلام ایک موضوع پر کر لیا، وہ ساری زندگی اس موضوع سے ناآشنا نہیں رہ سکتا۔ تو یقیناً یہ خوشبختی کی باتیں ہیں، بخت والے ہوتے ہیں وہ والدین، مقدر کے سکندر ہوتے ہیں وہ والدین، جن کی اولادوں کو اللہ دین کا شعور نصیب فرماتا ہے، علم دین سے آگاہی عطا فرماتا ہے، اور علم یہی تو انسان کا تاج ہے، یہی تو انسان کی عظمت ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے اندر انسان کی شکل کا کردار نہیں ہے۔ اللہ کریم نے جب فرشتوں کو فرمایا وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں زمین پر اپنے خلیفہ ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے مالک کیا کرتا ہے، کیسے بندے کو بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے؟ اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کریم نے جب فرشتوں پر حضرت آدم کو ترجیح دینا چاہی، فضیلت کا اعلان کرنا چاہا، تو اللہ کریم فرماتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا فرشتوں تم کہتے ہو ہم تیری عبادت کو کافی ہیں، یہ آدم زمین پہ فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے پہلی چیز جو آدم کو دی وہ رزق نہیں تھا، وہ مال نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے آدم کو جو چیز عطا فرمائی وہ اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمیع اشیاء کا علم دیا، کلھا۔ اور لوگ تو رولے میں پڑے ہیں نا حضور کے علم کے متعلق، کلھا کے اندر کائنات کی جمیع اشیاء آتی ہیں، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، شرق سے لے کر غرب تک، ہر چیز کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا۔ ہر شے کا جو نام تھا اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا۔
پھر اللہ کریم نے فرشتوں سے پوچھا فرشتوں تم بتاؤ اگر سچے ہو تو ان کا نام کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا الہی ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتے پکار کر کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مالک تو ہی جاننے والا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو علم والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو فرمایا آدم اب تو بول، تو بتلا ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو اپنے علم کا اظہار کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ساری کی ساری چیزوں کے نام بتلائے، اپنا علم بتلایا، تو پھر میرے رب نے فرمایا فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم مسجود ملائک بنا، انسان کے سامنے فرشتے جھکے۔ اس کی فضیلت کی وجہ، اس کے درجے کی وجہ جو تو سمجھ رہا ہے وہ نہیں تھی، جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں تھی۔ بادشاہی، دولت، ثروت، سونا چاندی، جائیدادیں، رقبے مربے یہ نہیں تھے۔ جس وجہ سے انسان کے سامنے فرشتہ جھکا وہ فضیلت کی وجہ صرف اور صرف علم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں کا مسجود بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور فرمایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور اللہ کریم ہمیشہ امتوں کے اندر انہی لوگوں کو عزتیں دیتا آ رہا ہے جن کے پاس علم تھا۔ اور بلا شبہ اللہ نے کسی علم کو ناجائز قرار نہیں دیا سوائے جادو کے علم کے، کیونکہ وہ شیطانی علم ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ کائنات کی تصویر کا جو بھی علم ہے وہ جائز ہے، لیکن ان سارے کے سارے علوموں میں سے جو سب سے اعلیٰ علم ہے وہ کتاب کا علم ہے، چاہے وہ پہلی کتابیں ہوں، چاہے وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہو۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہدہد نے آ کر خبر دی کہ ادھر ایک نیا تخت لگا ہے، آپ کے مقابلے کی ایک حکومت بلقیس نے قائم کر دی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور اختیار دیا تھا، آپ کی زمین پہ بھی دسترس تھی، اللہ نے آپ کو فضاؤں کا بھی مالک بنایا تھا، ہوائیں آپ کے تابع تھی، جدھر آپ اشارہ کرتے ہوا ادھر کو مڑ جاتی اور آپ کا تخت اٹھا کر لے جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا مجھے تخت بلقیس چاہیے اور ابھی چاہیے۔ تو ایک جن اٹھا، اٹھ کر کہنے لگا اے پیغمبر، یہ قرآن کی بات ہے، میں اس میں سیدھا صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے پیغمبر، میں تخت بلقیس لاتا ہوں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے جس محفل میں آپ تشریف فرما ہیں یہ محفل ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے میں تخت بلقیس لاؤں گا۔ اور وہ تخت بلقیس سینکڑوں مربع فٹ کے اندر تھا اور سینکڑوں میل دور پر تھا، اتنا دور، اتنا بڑا تخت۔ اب جن کہہ رہا ہے یہ مجلس ابھی لگی ہوگی، میں اس سے پہلے لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اور جلدی چاہیے۔ آج کا یہ جدید دور، جس دور میں سے آپ گزر رہے ہیں، ایک راکٹ بھی جو جاتا ہے نا وہ بھی کچھ منٹ لگا دیتا ہے سینکڑوں میل سفر کرنے کے اندر، لیکن وہ جن کہہ رہا ہے
میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اتنا بڑا تخت آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. آپ نے فرمایا جلدی چاہیے.